یہ ادارہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ ایک عزم ہے، ایک ایسا عزم جو ہر فرد کو بہتر علاج، شفقت اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس ہسپتال میں مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ریسرچ، تربیت اور حفظان صحت کے حصولوں کی طرف بھی توجہ دی جائے گی۔ دین سرجی میٹ ہسپتال ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف بیماروں کا علاج کرے گا بلکہ انسانیت کی خدمت کا عملی مظہر بھی ہوگا۔ تو آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری اسامہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ جناب قاری اسامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے حافظ اسامہ صاحب۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا سے 10th کلاس کے طالب علم ہیں اور میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، جناب نالین مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ نالین مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں میں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے جو سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے ہمیں سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام اور گزرے پیش کر رہے ہیں جناب نالین مصطفیٰ صاحب۔ معزز حاضرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دین سرجیمیٹ ہاسپٹل کی آج کی اس افتتاحی تقریب میں اسٹیج کی زینت ہیں ڈاکٹر شبیر احمد چشتی صاحب جو کہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور MS ہیں PSU حویلی لکھا کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ساجد لطیف جو کہ ماہر امراض چشم ہونے کے ساتھ ساتھ PHP ہاسپٹل کے سابق MS بھی ہیں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے چیف گیسٹ جناب خالد علی خان لودھی صاحب جو کہ ہمارے ضلع اکاڑا کی ایجوکیشنلسٹ کمیونٹی میں ہمارے علاقہ کی شان ہیں اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کے سابق پرنسپل اور استاد الاساتذہ ہیں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر تنویر ساجد صاحب جو آج کی تقریب کے ہمارے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے. ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں چودھری محمود عالم صاحب جو کہ پرنسپل بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں ILM کالج حویلی لکھا کے. جناب شاہد رحمانی صاحب ہمارے علاقہ کے ممتاز بزنس مین ہیں. ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری غلام نبی نورانی صاحب مدنی منع کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ڈاکٹر فراز احمد صاحب جو کہ پرنسپل ہیں الائٹ ہیلتھ سائنسز گروپ کے, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے علاقہ کی معروف سماجی شخصیات جناب میاں محمد حنیف رحمانی صاحب سابق چیئرمین بلدیہ حویلی لکھا اور جنرل سیکرٹری سول سوسائٹی اتحاد حویلی لکھا, آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. جناب وارث علی رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کی شان جناب ڈاکٹر محمد اعظم رحمانی صاحب جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے دل کی حرکت کو جو ہے وہ جانتے ہیں, دور سے ہی پہچان لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں محمد یوسف شاہد صاحب, بصیر پور سے ہمارے ساتھی بھائی مدثر چودھری صاحب اور PHQ ہاسپٹل کی انتظامیہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حاجی بشیر احمد رحمانی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا اور ڈاکٹر زاہد صاحب ایڈمن ہیں THQ حویلی لکھا. ان سب کو میں اور دیگر ہمارے معزز مہمانان گرامی جو ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں آپ نے شرکت کی اور اس تقریب کو چار چاند لگائے. تو اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندگان بزرگ اور بہت سارے احباب جو ہیں یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. تو دین سرجی میڈ ہاسپٹل کا تعارف جو ہے وہ بہتر تو کروائیں گے ڈاکٹر تنویر ساجد صاحب, لیکن میں جہاں تک میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے تو یہ ہاسپٹل جدید طبی سہولیات سے آراستہ ایک مکمل علاج گاہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ معیار کی ایمرجنسی اور OPD سروسز رائج کی ہیں. جدید آپریشن تھیٹرز, لیبارٹریز اور فارمیسی اور شاندار وارڈ اور حفظان صحت کے اصولوں پر مبنی ماحول جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا ہے. غریب اور مستحق مریضوں کے لیے انہوں نے خصوصی پیکیجز رکھے ہیں. تو یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے خدمت خلق کے جذبہ کے تحت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس مشن کا حصہ ہیں وہ ہمارے معزز ڈاکٹرز ہیں جن میں ڈاکٹر شکیل احمد یورالوجسٹ تشریف رکھتے ہیں, ان کا نام میں بھول گیا تھا, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر نظام دین صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے رخت جگر ہیں. اذان کے لیے 2 منٹ جی ذرا. جی, اور جو لوگ اس مشن کا اصل سرمایہ ہیں وہ ہمارے معزز ڈاکٹر صاحبان ہیں جو علم, مہارت, ہمدردی اور خدمت کا پیکر ہیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں ایک ایسی علمی و طبی شخصیت جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات سے ہزاروں مریضوں کو شفا بخشی, ماہر, مشفق اور ویژن والے ڈاکٹر, میری مراد ہے ڈاکٹر تنویر احمد تشریف لاتے ہیں. چیف ایگزیکٹو ہیں دین سرجی میڈ ہاسپٹل کے. ڈاکٹر تنویر احمد ایسی شخصیت ہے جو اس ہسپتال کو ایک شفا خانہ بنائیں گے, صرف علاج کا مرکز نہیں بلکہ امید, تسلی اور انسانیت کا چراغ. ڈاکٹر صاحب اس اسٹیج کا وقار آپ کے وجود سے بڑھ جائے گا. آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر تنویر ساجد صاحب.
السلام علیکم. میرے تمام دوست احباب، سارے میرے ڈاکٹر حضرات، پیرامیڈکس کے اور میڈیا نمائندگان اور معزز تمام شہری جو میرے سوشل ورکرز ہیں، ان کو میں اپنی طرف سے اور اپنے ہاسپٹل کی طرف سے اور اپنے سارے ڈاکٹر اعظم صاحب، ڈاکٹر شکیل صاحب اور ڈاکٹر ریاض صاحب، ڈاکٹر عبدالکریم بیگ صاحب، ڈاکٹر ظہیم صاحب اور ہمارے پرنسپل صاحب کی طرف سے یہ اپنے ادارے میں آنے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں اپنا ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، تو آپ لوگوں سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے. تو دوبارہ پھر آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. اصل میں ہمارا جو ہاسپٹل کا تھیم، دین سرجی میڈ ہاسپٹل کا ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہمارا ویژن یہ تھا کہ ہمارے علاقہ لکھا میں کوئی اسپیشلسٹ ہاسپٹل نہیں تھا. جتنے بھی لوگ تھے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی کمی کی وجہ سے جب وہ یہاں سے ریفر ہوتے تھے لاہور یا اوکاڑا ساحل جانا پڑتا تھا. تو ہمارا جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں، میرا ڈاکٹر شیلا کا میری وائف ہے، کنسلٹنٹ سرجن ہے، بریسٹ سرجن ہے، تو ہمارا یہ ویژن تھا کہ ہم لوگ اپنے علاقے میں ایک ایسا بہترین وی آئی پی اور غریبوں کے لیے ایک اچھا ہاسپٹل بنائیں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ 1 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. ان کا یہ ویژن تھا کہ آپ لوگوں نے حویل علاقہ کو سرو کرنا ہے، اور دین سرجی میڈ کا جو دین کا نام ہے وہ میرے دادا جی کا ان کا ویژن تھا کہ آپ نے اسی علاقہ کو سرو کرنا ہے. تو ہماری یہ پہلے سے کوشش تھی کہ ہم حویل علاقہ کو سرو کریں گے. تو ہمارا یہ خواب تھا، اللہ پاک نے آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے، آپ سب لوگوں کے تعاون سے، اور میرے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، ڈاکٹر اعظم صاحب ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سب کی محنت سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے آج اس کرم نوازی سے ہمیں ہاسپٹل ہم نے ڈیولپ کیا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمیں کوئی اچھی لوکیشن ملے اور اچھا ماحول ہو اور بڑا ہاسپٹل ہو. اور ہم نے اللہ پاک نے ایک بہترین آئیڈیل لوکیشن دی اور اس کے علاوہ بہترین آئیڈیل ٹیم دی. تو ہم نے پوری محنت سے، پوری کوشش سے، پوری دیانتداری سے کوشش کی ہے کہ ایک اچھا سسٹم ڈیولپ ہو، اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں، اس کے علاوہ جتنے مستحق لوگ ہیں، ان کا علاج ہم ادھر ہی کر سکیں. پہلے بھی ہمارا یہ ویژن تھا، اس کے علاوہ آئندہ اور بھی ویژن ہے. اس کے علاوہ میری وائف ڈاکٹر شیلا سرجن ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل سرجن کی بہت زیادہ کمی تھی، اور فیمیل سرجن کی کمی کے علاوہ جتنا یہ اپنا ایریا ہے، وہاں فیمیل کافی پیشنٹ سے جن کو ایشو ہوتا تھا وہ میل سرجن سے یا میل ڈاکٹر کو چیک کروانا ان کے ایشو تھا. تو اس وجہ سے بھی ہمارا یہ تھا کہ اس علاقے کے اندر ہم کوئی سسٹم ایسا نیٹ ورک ڈیولپ کریں تاکہ ان کو آگے اس ساری سہولیات اس علاقے میں ملیں. تو یہ ایک ہمارا تھیم تھا، ویژن تھا. اللہ پاک نے وہ ہمیں اس ویژن میں کامیاب کیا. مزید اللہ پاک ہمیں اس اپنے ہاسپٹل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی اور ہمت دے. اس کے ایک ہاسپٹل کے علاوہ ہمارا دوسرا ویژن یہ تھا کہ جو ہاسپٹل ہو اس کے ساتھ ہم ایک ایسا کوئی پیرامیڈیکل کا انسٹیٹیوٹ بنائیں. کیونکہ میری ٹریننگ ساہیوال میں ہے، وہاں پہ ہم جتنے بھی ہاؤس آفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، تو وہاں پہ میں نے تھیم دیکھا تھا کہ جو پیرامیڈیکل جو اسٹاف تھے ان کی ٹریننگ باقی انسٹیٹیوٹ سے بہتر تھی، جو علیحدہ سیپریٹ انسٹیٹیوٹ تھے. تو وہاں سے میرا تھیم تھا کہ ایک ایسا ادارہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا جائے کہ جہاں پہ ایک ہی ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی پیرامیڈکس کے کورسز ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں اور ان کو ٹرین کریں. کورسز یہ ہمارا ہاسپٹل حویلی رکھا میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک ہی ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی یہ کورسز ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی، نرسنگ کونسل اور اس سے ہم نے یہ کورسز اپروو کروائے ہیں، اور 200 الحمدللہ ہمارے پاس ویکینسیز ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ہماری یہ آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو نان افورڈنگ ہے، جو پیشنٹ اگنور پیشنٹ ہے، تو آپ لوگ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ابھی ہمارا افتتاح ہوا، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے کافی آپریشن کر لیے ہیں. تو رسپانس اچھا ہے الحمدللہ. آپ لوگ سب لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محنت سے اللہ پاک اس کو مزید اور ترقیاں دے. اور ایک دفعہ آپ سب لوگوں کا دوبارہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर साजिद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव डीन सर्जिकल मेड। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए इनवाइट करूंगा डीन इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के सरबराह हैं और प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फराज हुसैन शाह साहब। आपकी सरबराही में मुतअद्दिद इदारे जो हैं पंजाब भर में चल रहे हैं और इस हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे इलाका के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जहां हमारे बच्चे डिस्पेंसर और फार्मेसी टेक्नीशियन, एलएचवी सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, मिडवाइफ, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन और दीगर जो हमारे डेंटल के कोर्सेज थे उनको सीखने के लिए जो है वो बाहर के इजला का रुख करते थे, मेरिट चलता था। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फराज हुसैन साहब की काविशों से वो क्लासेस इधर होंगी। शानदार क्लास रूम इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अलाइड हेल्थ साइंसेज का तारफ हमारे मौजूद सामाईन को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराज हुसैन है। ठीक है, जैसे सर ने आपको तारुफ सारा करा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले जनूबी पंजाब में 12 रजिस्टर्ड इदारे रहमान ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से चल रहे हैं। तो मेरी डॉक्टर तनवीर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने विजन के बारे में मुझे बताया कि सर मैं हॉस्पिटल के साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज का कोई इदारा भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं भी यहाँ पे विलिंग था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं मगर किसी भी हॉस्पिटल में आपको ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता। हेल्थ केयर कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ओब्लिगेशन है, उनकी तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर अस्पताल में ट्रेन स्टाफ हो, ट्रेन एलएचवी हो, ट्रेन डिस्पेंसर हो, ट्रेन आपके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होना चाहिए। ठीक है, तो इस विजन को हमने देखते हुए इस इदारे का आगाज किया है। इंशाल्लाह यहाँ पे हम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन, जिसको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस का डिप्लोमा कहते हैं, उसका आगाज कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एलएचवी, सीएमडब्ल्यू, सीएनए और सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से हम डिस्पेंसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और इसके अलावा दीगर बहुत से डिप्लोमा जात करा रहे हैं। इन तमाम डिप्लोमा जात के लिए पहले हवेली लखा में कोई भी बाकायदा इदारा नहीं था। इसके लिए बच्चों को या तो काड़ा जाना पड़ता था या आपके पास साहिवाल या लाहौर जाना पड़ता था। और इसके अलावा हमने इसमें एक और चीज नोट की है कि यहाँ पे लोगों को इन डिप्लोमा जात के नाम पे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल और बहुत ज्यादा लूट खसूट का माहौल गर्म था। हमारा आप लोगों से ये कमिटमेंट होगी कि एक तो हम आपको हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर यहाँ पे आप कंसल्टेंट डॉक्टर्स और एक मेडिकल से रिलेटेड पर्सन की जेरे निगरानी स्टडी करेंगे। और अब जब आप एक डॉक्टर से ट्रेन होके जाएंगे तो आपको जॉब्स में और किसी जगह में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आपके इस इलाके के लिए, जो कि एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है, तो हम आए हैं तो आप लोगों के ताउन के हम बिल्कुल तलबगार होंगे कि आप लोग एक बार आए। आप लोग सही बात जाते हैं, आप लोग लाहौर जाते हैं, उकाड़ा जाते हैं, एक बार हमारे पास आके देखें, हमारी कुछ डेमो क्लासेस अटेंड करें और उसके बाद आप अपने बच्चे को इनरोल करें। अब मैं इन डिप्लोमास के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। ये क्या है कि ये सारे डिप्लोमास मैट्रिक के बाद होते हैं और मोस्टली जो डिप्लोमास है हमारे मैट्रिक विद साइंस वाले बच्चे ही कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि पहले एफएससी करते थे और एफएससी के बाद बीएससी और कहां से कहां पहुंच जाते थे और उसके बाद 10,000 15,000 की जॉब्स कर रहे हैं। मगर आज ये स्किल का दौर है, जिसके पास कोई हुनर है वो आज आगे है। तो ये आपको स्किल बेस्ड एक नॉलेज है। तो इंशाल्लाह हमारा ये इदारा बहुत अच्छा चलेगा और आप लोगों को हम यहाँ पे बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप पेश कर रहे थे अपने इलाके का जो आपका सिस्टम चल रहा है। रहमान ग्रुप की तरफ से सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं
तो बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मैं दावत देना चाह रहा हूँ तिब की दुनिया के एक और रोशन सितारे जो तदरीस, रिसर्च और मरीजों की खिदमत के मैदान में नुमाया मकाम रखते हैं और इलाका में एक भरपूर मकाम रखते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मसीहाई का कमाल हुनर अता किया हुआ है। मरीजों में अक्सर घिरे रहते हैं, उनके गिरदो पेश में दर्जनों के हिसाब से बच्चे, खवातीन, गर्मी, मेरा ख्याल है शायद एसी भी इनका काम नहीं करता होगा। और इलाका की हर दिल अजीज समाजी शख्सियत है और एक मकाम रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर MS के जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। इलाकाई मुतालबे पर इन दिनों हवेली लखा में बतौर सीनियर MS अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे इलाके का बहुत कीमती सरमाया है और नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू मेरी मुराद डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब से तशरीफ लाते हैं। जनाब डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से, बिलखुसूस डॉक्टर साहिल लतीफ़ साहब, आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम होती है। वहाँ हॉस्पिटल में अक्सर आपका जिक्र जब भी होता है तो बड़े अच्छे अंदाज में होता है। मैंने कहा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको ये पहुँचा दूँगा स्टाफ की तरफ से। तो जितनी आपने खिदमत की, तो ये सारी जो है इंसानियत की खिदमत जो है वो ज़ाया नहीं जाती। इंसानियत की खिदमत बेसिक जो एम है वो हमारा कभी ज़ाया नहीं जाता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज डॉक्टर तनवीर साहब ने जो है ये अच्छा एक इंस्टीट्यूट भी साथ में ऐड अप कर लिया। ये एक नया आइडिया है वेली लक्का के लेवल पे। ये इसकी नीड थी, बड़ी अशद ज़रूरत थी। जैसे डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि यहाँ वाकई में ऐसे ही है कि स्टाफ जो भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स हैं तो वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा स्टाफ नहीं है। तो जो हेल्थ केयर कमीशन की डिमांड है उसके लिए ज़रूरी है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हों, पढ़े लिखे हों, तरबियत याफ्ता हों। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह डॉक्टर तनवीर साजिद जितनी मेहनत करते हैं, जितने लगन से वो काम, या जितना उनका अभी अपना विजन भी बता रहे थे, तो इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोर से वो मेहनत करके तो जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौजूद सर हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद खालिद साहब तशरीफ रखते हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि मैट्रिक में हम इनके पास पढ़ते होते थे तो कैसे हमारे कान छान रोड़ते थे, या मतलब वो सारा सिस्टम जो पास्ट में होता था वो एक अच्छा सिस्टम था। हमें अभी भी मतलब डर लगता है, हम उन्हें मिलने से कतराते हैं, डर लगता है कि हमारे टीचर हैं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, ये हमारी नॉर्म्स हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब डॉक्टर तनवीर साजिद साहब से मैं एक दो बातें करूँगा कि यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि हमने सर्विसेज देनी है, तो प्रायोरिटी जो है वो सर्विसेज को ही दें। जो सिस्टम जो पब्लिक सेक्टर है इस वक्त वो अगर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा प्रॉपर, आप कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का जो हाल है तो इसलिए मैं बात जो है वो थोड़ी सी गोल कर जाता हूँ। पब्लिक सेक्टर का जो हाल है वहाँ पे हमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीक साहब को पिछले दिनों आपको भी ज़रूरत पड़ी तो आपने भी देख लिया कि चीज़ें किस तरह जो है वो डिटेरियोरेट हो रही हैं। तो इसलिए हमें
جو انسانیت کی خدمت جو ہے اس کو پرائرٹائز کر کے یہاں آپ کے اپنے ریسورسز ہیں, آپ کا اپنا جو ہے وہ سسٹم ہے, تو آپ پیشنٹ کو اپنے حساب سے ڈیل کر سکتے ہیں, جو کہ پبلک سیکٹر میں ممکن نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور آپ نے پھر بھی جو ہے وہ خدمت کرنی ہوتی ہے. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا انیشیٹو جو ہے وہ ڈاکٹر تنویر صاحب کا جو سرجی میڈ ہاسپٹل ہے اور جو انسٹیٹیوٹ ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا, انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا. ہماری دعا بھی ہے, ہماری جہاں ہماری ضرورت ہو ہم انشاءاللہ حاضر بھی ہیں, ہمارا اسٹاف بھی حاضر ہے, اور جس طرح مطلب ہے آپ کو جب بھی ضرورت پڑے تو ڈاکٹرز بھی حاضر ہیں, اگر ڈاکٹرز کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے موجود ہوں گے. ہم انشاءاللہ ہم آخر میں یہ ہے کہ ڈاکٹر اعظم صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی ٹائم دیں, کیونکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ بڑا قیمتی ٹائم ہے. لوگوں کو کم از کم دیپال پور یا اکھاڑا جانا پڑتا ہے, تو ایٹ لیسٹ کارڈیالوجی کی جو سروسز ہیں وہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں 3 دن ملیں اور 3 دن نہ ملیں, اس طرح جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو کارڈیالوجی کی سروسز جو ہے نا وہ ہمیں ویکلی نہیں چاہیے, ہمیں ڈیلی چاہیے. تو اس سے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اپنا ٹائم پورا دیں. باقی شکیل صاحب سے تو بہت اچھا مطلب ان کا تو تعارف آپ سب لوگوں کو ہے. نظام الدین صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نظام الدین صاحب کو غریق رحمت کرے, تو ان کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں, تو انہوں نے ہی ساری ایفرٹ کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آج یہاں تک پہنچا دیا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد چشتی صاحب. ایک سرکاری ہاسپٹل کے ایم ایس ہوتے ہوئے بھی علاقہ کی بہتری کے لیے انہوں نے اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا ہے. اور ہمارے جو ہیروز ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے, جن میں ڈاکٹر محمد اعظم صاحب کارڈیالوجسٹ, ڈاکٹر شکیل احمد رحمانی صاحب یورالوجسٹ, اور ڈاکٹر تنویر ساجد صاحب, کمال کے یہ ہمارے ہیرے ہیں. اور ان کو تراشنے والی شخصیت کو اب میں انوائٹ کر رہا ہوں. ہمارے علاقہ کے ممتاز ماہر تعلیم, اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے حامل افیسر رہ چکے ہیں جناب خالد علی خان لودھی صاحب. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کا استقبال کیجیے گا. تشریف لاتے ہیں آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. آن حویلی کی تاریخ میں یہ افتتاح جو ہے جو ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں, ایک استاد کو صدارت کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تو یہ آج کا جو فنکشن جو ہے نا, یہ ایک ہمیں روحانی جنسل فنکشن معلوم ہو رہا ہے, کیونکہ شہر کے معزز علماء کرام بھی یہاں میں حاضر ہیں, اور ڈاکٹر صاحبان جنہیں انسانیت کی خدمت کرنا کا فرض عطا اللہ میاں دیتا ہے وہ بھی ہیں. اور باقی اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, انہیں چاہیے کہ ہائی اسکول کے جب کلاس سے فارغ ہوتی ہے نا, تو یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے سلسلے میں ہائی اسکولوں میں جایا کریں اور انہیں بتائیں کہ اکثر لڑکے جو ہیں پرائیویٹ کالجوں میں چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پلے اسٹڈی کا. تو یہاں آ کر یہ کورس کریں تاکہ آپ کی بہترین طریقے سے رزق کما سکیں اور انسانیت کی خدمت کر سکیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے. جس نیت سے انہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے, امید ہے اس سے ہی ادارہ خدمت بھی کریں گے. اور میں ایک صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا, ایک یہ میری انتظار ہے کہ میڈیسن کی دوائیں جو ہے نا, یہ بہت بڑا مافیا ہے میڈیسن پر. ان کی دوائیں ڈاکٹر بیچتے ہیں, مریض کا علاج کم کرتے ہیں.
تو میں ان سے یہ کی گزارش کروں گا کہ مریض کی وہ دوائی منتخب کیا کریں جس کا اس کا فائدہ ہو، نہ کہ اس دوائی کو بیچیں جن کے لیے انسینٹو کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب خالد خان لودھی صاحب، اپنے خیالات سے مستفید فرما رہے تھے۔ یہ ہمارے آج کی اس تقریب کے آخری مقرر تھے۔ تو حضرات عزیز وقار، ابھی ہم یہاں پر ہمارے 4 افتتاحی پروگرامز جو ہے وہ ہم نے تشکیل دیے ہوئے ہیں، 4 سیکشنز ہیں۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر تنویر صاحب سے کہ آپ ذرا بہتر انداز میں بریف کر سکیں گے۔ تو انٹری سیکشن کا سب سے پہلا جو ہے وہ افتتاح کیا جائے گا، جو کہ ڈاکٹر شیلا صاحب کے والد محترم جناب غلام مرتضی صاحب کریں گے۔ مزید یہ بتائیں گے ڈاکٹر تنویر صاحب۔ السلام علیکم۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل کے علیحدہ سیپریٹ سیکشنز ہیں، تو ہر سیکشن کا علیحدہ چیف گیسٹ ہو اور زیادہ لوگوں کو ہم چانس دیں کہ وہ افتتاح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جو انٹری سیکشن ہے ہمارا، تو اس کا افتتاح ہمارے والد محترم غلام مرتضی صاحب کریں گے، اور اس کے علاوہ او پی ڈی اور ایمرجنسی وارڈ کا جو سیکشن ہے وہ سیپریٹ سیکشن ہے، اس میں جناب شبیر احمد چشتی صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب ایم ایس صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر ساجد لطیف صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بلڈنگ جو پہلی بلڈنگ کا دوسرا پورشن ہے، اس میں ہمارا کالج سیکشن ہے دین انسٹیٹیوٹ، اس کا ہمارا افتتاح کریں گے محترم جناب خالد خان لودھی صاحب اور محترم جناب چودھری محمود عالم صاحب، پرنسپل ILM کالج۔ اور جو چوتھا پورشن ہے اس میں ہم نے وارڈس اور آپریشن تھیٹر ڈیزائن کیا ہے، تو اس کا جو افتتاح ہے وہ ڈاکٹر شائلہ صاحبہ سرجن میری وائف ہیں اور محترمہ خورشید بیگم میری والدہ ہے، تو ان کا افتتاح وہ کریں گی۔ تو اس طرح ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے، تو اب لوگوں سے التماس ہے کہ ہم اس طرح پھر فالو کریں گے۔ پہلے حضرات وقار، میں ایک بار پھر دین سرجری میٹ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی طرف سے، ڈاکٹر فراز حسین صاحب کی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف سے اور ہاسپٹل کی جملہ انتظامیہ کی طرف سے اپنے معزز مہمان جو کہ ہمارے شہر کے مختلف مکاتب فکر کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں اور شہر کی کریم یہاں پر موجود ہے، ڈاکٹر نعیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑے عرصے بعد آپ کی بھی زیارت ہو رہی ہے نعیم شیخ صاحب، اور میں درخواست کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب سے، یہ چند دن قبل ہی عمرہ کی ادائیگی کے بعد پاکستان پہنچے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تشریف لاتے ہیں دعا کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك بحق محمد النبي رحمة محمد إني قد بك إلى ربي العزة في آية هذه. اللهم اشفع فيها يا العالمين. اقصاد جو فرمایا ہے ان کو مزید دخل کی توفیق عطا فرما، ڈاکٹر حضرات کے کیمپ میں ان کو بخاص حفاظ و معاف نصیب فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما اور شہر کے لیے فائدہ کرمانی فرما. سہل یا الہی کل صاب یحب سہل. صلی اللہ تعالی خیر خلق اجمعین برحمتک یا حضرات وقار، ابھی افتتاحی یا پروگرام جو ہے وہ 4 ہوں گے، اس کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ سے درخواست کریں گے کہ افتتاحی تقریب کے بعد آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے. تو میں پہلے افتتاح کے لیے غلام مرتضی صاحب سے درخواست کروں گا اور دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مین انٹری کی جگہ جو ہے وہ تشریف لیں. بہت شکریہ.